بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے سابقہ رویہ سے یہ معلوم تھا کہ ان میں کبر اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور واقعی بنو ثقیف میں وہ بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادہ سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے، اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بالا خانہ پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور اسلام کی انہیں دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لہٰذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبد حلیل بن عمر کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب ایک چشمہ کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ان کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے، بشرطیکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ سے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے، اور راستہ میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقہ پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا۔ حضرت خالد بن سعید
بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کھانے میں سے کچھ کھا نہ لیتے اور وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں۔ پھر وہ ایک سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی قبیلہ سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرا قبیلہ کا کوئی اور قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی، نہ وہ صدقہ دیں گے اور نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔
ایک رات مقررہ وقت سے پہلے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ السلام علیکم۔